اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت ام البنین اپنے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام اور بے نواؤں کے درمیان واسطہ بن جاتی ہیں اور قاضی ابو الفضل عباس سے ہر آنے والے کے مسائل حل کرواتی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ غازی ابو الفضل عباس خود کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل ہو، اگر تم مجھے میرے پاس آنے سے پہلے میری ماں ام البنین علیہ السلام کو واسطہ دو مجھے کہ اے غازی ابو الفضل عباس، آپ کو آپ کی والدہ گرامی کا واسطہ، اور پھر میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور اگر میری ماں مجھے حکم دے دیتی ہے کہ یہ اس کے مسئلے کو حل کرو، تو میں اس مسئلے کو ضرور حل کر دیتا ہوں۔ یہ میرے مولا غازی ابو الفضل عباس کی اپنی ماں سے محبت ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ آج جو میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں، یہ واقعہ آیت اللہ ملا حمدانی نے نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حمدان میں ایک عورت کے ہاں شادی کے ایک عرصے بعد تک اولاد نہیں تھی، اور ایک دن ایک بزرگ خاتون نے ان سے کہا کہ تم نظر کرو کہ اگر میں صاحب اولاد ہوئی تو اس کا نام میں ابو الفضل رکھ لوں گی۔ اس عورت نے نظر کر لی اور خداوند کریم نے اس کی دعا پوری کی، اور وہ کہتی ہے کہ تم نے یہ دعا اس طرح کرنی ہے کہ جناب ام البنین کو 100 مرتبہ درود کی تسبیح بھیجنی ہے، اور جناب ام البنین سے یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے بیٹے ابو الفضل سے میری لیے سفارش کریں کہ وہ میری دعا کو سنیں اور مجھے اولاد دیں، تو میں اس کا نام ابو الفضل عباس کے نام پہ ابو الفضل رکھوں گی۔ خداوند کریم نے جب اسے بیٹا دیا تو اس نے اس بچے کا نام ابو الفضل ہی رکھا۔ بچے کی عمر 14-15 سال کی ہوئی کہ اچانک وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ جس کا کوئی علاج نہ تھا، اور ماں کا دل ہوتا ہے بہت سخت و پریشان تھی، اور بلکہ نا امید ہو چکی تھی، رات دن روتی تھی، فریاد کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، خداوند کریم سے دعا مانگتی تھی کہ وہی خاتون جو بچپن میں آئی تھی اور اسے کہا تھا، اس بچے کے یعنی کہ پیدائش سے پہلے اس خاتون سے ملی تھی جب اس کے اولاد نہیں تھی، اور اسے کہا تھا کہ تم اس طرح سے واسطہ دو غازی ابو الفضل عباس سے، یہ کہ میں ابو الفضل نام رکھوں گی، اور جناب ام البنین کی ہدیہ کرو 100 مرتبہ درود پڑھ کے۔ تو وہی خاتون نے آ کے کہا کہ دیکھو تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ تمہارے بچے کو صحت ملے گی، اور تم نے صرف اسی طرح سے دوبارہ سے جناب ام البنین کو 100 مرتبہ درود پڑھو اور پھر فریاد کرو اور جناب ابو الفضل عباس کا واسطہ دو، تمہارے بچے کو صحت ہوگی۔ وہ عورت ساری رات، ماں کو کب چین آتا ہے اگر اس کا بچہ بیمار ہو تو بالکل ہی پریشان رہتی، ساری رات بے چین رہی اور دعا مانگتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو دیکھتی ہے کہ وہی بزرگ خاتون نے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دینے آئی ہوں، تمہارے بیٹے کو صحت مل گئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کہ میں نے آج رات نماز پڑھ کے میں سوئی، اور میں خود بڑی بے چین اور بے قرار تھی تمہاری حالت دیکھ کے اور تمہارے بچے کی حالت دیکھ کے، میں نے بی ام البنین سے میں متوسل ہوئی ہوں اور ان سے فریاد کی ہے کہ تمہارے بچے کو صحت دیں۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے گھر جو ہیں بہت ساری عورتیں آ رہی ہیں، اور ان میں سب سے پہل کرنے والی، سب سے آگے جو ہیں وہ جناب ام البنین ہیں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہی ہیں؟ تو وہ فرمانے لگیں کہ ہم اس بچے کو شفا دینے کے لیے آئے ہیں اور میں ام البنین ہوں۔ اور جب وہ جوان کی ماں اپنے بچے کے پاس گئی تو دیکھا تو وہ بچہ اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا اور بالکل صحت مند ہو چکا تھا، اور یہ میری بیوی ام البنین کی کرامت ہے۔
اور یہ میرے غازی ابوالفضل عباس کی محبت ہے۔ ان دونوں ماں بیٹے کی یہ محبت ہے کہ جو ایک دوسرے کا کس قدر خیال رکھتے ہیں کہ اگر ماں کو ابوالفضل کا واسطہ دیا جائے تو وہ قبول کرتے ہیں، اور اگر ابوالفضل عباس کو ماں ام البنین کا واسطہ دیا جائے تو وہ قبول کرتے ہیں۔ خداوند کریم سے اس ذکر کے صدقے میں یہ التجا ہے کہ اے میرے مولا ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دے۔ اے میرے مولا بیماروں کو صحت عطا کر، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا کر۔ اے میرے مولا وقت کے امام کا جلد ظہور ہو جائے۔ روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا روز محشر جب پیاس کی شدت ہو تو ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں۔ اے میرے مولا پلے سرات سے میرے مولا علی ہمیں پار لگائیں۔ اے میرے مولا روز محشر ہمیں ہمارے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ ہمیں ایسا مومن، ایسا مسلمان بنا دے کہ میرا رسول ہمیں دیکھ کے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے، اس ہاتھ کے اشارے سے جس سے اس نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ اے میرے مولا اپنی نظر کرامت ڈالیں، ہمیں ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا کر یہ کہیں کہ یہ میرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔